باوقار علماء اہل سنت و سامعین کرام، پردے میں رہ کر سماعت کرنے والے میری ماں اور بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا منا علینا فی البدایۃ بالہدایہ والصلاة والسلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان عقیدت کے زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور بریلی کا امام جب رسول کے تعریف و توصیف کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو اخیر میں پکارتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک چھوٹی سی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل میں بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم تمامی حضرات مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مکے کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، منتی کونین، ریاس الدارین، وجہ الصفا، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں جھوم جھوم کر درود کا تحفہ پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اگر آ جائے بڑھاپا تو کوئی بات بنتی نہیں، اور آیا ہے کہاں معلوم نہیں، آیا ہے کہاں معلوم نہیں، جانا ہے کہاں معلوم نہیں، سامان سفر سب ایک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں، سامان سفر سب ایک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کا یہ عظیم و شان پروگرام صاحب خانہ نے جناب عبد الصمد صاحب اور ان کے دیگر بھائیوں نے مل کر اپنے ماں کے نام سے برائے سال ثواب کے تعلقات سے محفل پاک کو سجایا ہے۔ سب سے پہلے مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہم کو مولا اس مرحومہ مغفورہ کی تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ اللہ نے ماں باپ کا مقام بتایا ہے، ماں باپ کا کیا عظیم مرتبہ ہے۔ اے لوگوں، ماں کسے کہتے ہیں؟ اے ماں کے بیٹے، ماں سے محبت کرنے والے بیٹے، ماں سے پیار کرنے والے بیٹے، ماں کسے کہتے ہیں اسے سن لیجئے۔ اور ایک واقعہ انشاءاللہ تعالی، سورج کی چمک زمین
زمین کی آزیزی، پھولوں کی مہک، آب کوثر کی پاکیزگی، آب زمزم کی روانگی اور تمام تر لوازمات کو سمیٹ کر اگر ایک لفظ لکھا جائے تو اس لفظ کو ماں کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کرام کے انجمن میں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک صحابہ ادھر سے دوڑ کر آتے ہیں، تیز قدموں میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک ضعیفہ خمر خمیدہ ہاتھوں پہ لاٹھی لیے ہوئے آپ کی طرف چلی آ رہی ہے۔ راستہ روکنے پر وہ کہتی ہے تم میرا راستہ روکو گے، تم مجھ سے پوچھو گے یا رسول اللہ وہ تیز قدموں سے آ رہی ہے، وہ ضعیفہ بتا نہیں رہی ہے، یا رسول اللہ وہ ضعیفہ ہاتھ میں لاٹھی لگی ہوئی ہے، آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، یا رسول اللہ اس ضعیفہ سے پوچھنے پر کہتی ہے اے لوگوں، اے صحابہ، تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے سردار محمد کی ماں ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا جب آپ کا بچپنا تھا، جب آپ چھوٹے تھے تب آپ کی امی دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی، پھر یہ کون امی آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ یہ کون امی آ رہی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے صحابہ، اگر وہ کہہ رہی ہے امی ہے تو پھر امی ہے، اسے لے کر تو آؤ، ادب سے لے کر آؤ، تمام تر لوازمات کو سمیٹ کر لے کر آؤ۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، جانے کے بعد ضعیفہ کو لے کر آتے ہیں، ادب سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ لانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت جو ہی دیکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ یا رسول اللہ آج آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، یا صاحب الجمال وجہ البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر آفہا کہا گردیتا ام مہرے بیتا برسیتا ام بے سیار خوبہ دیتا ام، لیکن تو چیزیں دی گئی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنا جا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتا جا، تجھے حمد ہے خدا کا، اور یہی بولے سدرا والے چلنے جہاں کے تھانے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پال کا وپا جا، تجھے یک نہ یک بنا جا، تجھے حمد ہے خدا کا۔ ارے مصطفیٰ نے ماں کا مقام بتا دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتا ہے صحابہ جب ہم کھڑے ہیں تو تم سب بھی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، آپ کے لیے صدیق اٹھے، آپ کے لیے عمر اٹھے، آپ کے لیے عثمان اٹھے، آپ کے لیے مولا علی اٹھے، آپ کے لیے طلحہ زبیر اٹھے، آپ کے لیے سلمان فارسی اٹھے، آپ کے لیے صحابہ اٹھے، آپ کے لیے کتب اٹھے، آپ کے لیے عطار اٹھے، لیکن یا رسول اللہ آج آپ کیوں کھڑے آ گئے؟ یا رسول اللہ آج آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آخر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو مولانا جمال حبیبی بتائیں گے اے ابراہیم رضا جس ذات کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آج آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ مولانا جمال حبیبی سے پوچھ لیجئے، قاری شبیر بھائی سے پوچھ لیجئے، مولانا ہاشم بھائی سے پوچھ لیجئے، اور دیور علماء سے پوچھ لیجئے، یہ وہی چادر شریف ہے جو مصطفیٰ جان رحمت اپنے کاندھے پہ رکھا کرتے ہیں، یہ وہی کالی کملی چادر شریف ہے جو کل آسمان کا شامیانہ بنے گا، اسی چادر کے نیچے آدم علیہ نبی جنا ہوں گے، اسی چادر کے نیچے موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے، اسی چادر کے نیچے نوح نجیب اللہ ہوں گے، اسی چادر کے نیچے ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، اسی چادر کے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ ہوں گے، اسی چادر کے نیچے غوث ہوں گے، اسی چادر کے نیچے قطب ہوں گے، اسی چادر کے نیچے عبدال ہوں گے، لیکن آج چادر نیچے سجدہ حلیمہ اوپر فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، تو مولانا صاحب بتائیں گے اے ابراہیم رضا
मुस्तफ़ा जाने रहमत ने माँ का मकाम बता दिया। अरे माँ से मोहब्बत करने वाले बेटे आजकल के नौजवान तो ऐसे ऐसे निकल गए हैं। अरे माँ से मोहब्बत करने के बजाय दुनियादारी की मोहब्बत के रंगीनियों में मशगूल है। अरे माँ से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा ने दर्स दिया है। माँ से मोहब्बत करने का दर्स मुस्तफ़ा दे रहा है। रब्बे कायनात कुरान में फरमाता है, जब माँ बाप में से कोई एक भी बुढ़ापे के मंजिल पर आ जाए तो तुम उन्हें उफ तक ना कहो, उनसे ना छिड़को, बल्कि नरमी और नारंगशारी के साथ पेश आओ। अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने माँ का मकाम बता दिया है। हमें और आपको भी चाहिए कि माँ से मोहब्बत करे, माँ से इस कदर मोहब्बत करे जिसकी माँ बाप हयात से है वो अपनी माँ बाप की खिदमत करे। जिसकी माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं वो माँ बाप के नाम पर इसाले से बात करे। अब कुरान आगे इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। चाहे वो कोई भी शय हो, कोई भी जानदार चीज हो जिसके अंदर जान पाई जाती है, उसे एक न एक दिन मौत आनी है। अब मैं पूछ लेना चाहता हूँ चकना शरीफ गिरदो नामा गिरदो गो, अगर कोई रमजान के महीने में इफ्तार से 10-20 मिनट आधा घंटा पहले अगर घुगनी का मजा चख ले तो उसका रोजा बचेगा या टूट जाएगा? चाहे वो किसी का भी रोजा हो, जहां मजा चखा वहां गया। लेकिन शरीयत में वैसी औरतों के लिए छूट है, वैसी औरतों के लिए रियायत है जिसको इस बात का डर है कि अगर सालन के शोरबे में अगर एक कतरा नमक ज्यादा हो जाए तो उसका शोहर इस पर जुल्म करेगा, उसका शोहर थप्पड़ मारेगा। वैसी औरतों के लिए शरीयत में रियायत देता है कि शरीयत सालन के शोरबे का एक कतरा नमक का जुबान पर रख ले और नमक का मजा चक्कर थूक दे तो है किसी मुफ्ती की हिम्मत जो कहते रोजा टूट गया। जिस तरह एक औरत सालन के शोरबे का एक कतरा जुबान पर रख कर नमक का मजा चक्कर थूक दे और अपनी रोजा बचा लेता है, इसी तरह ईमान वाला मौत का मजा चक्कर पूरी जिंदगी बचा लेता है। अरे मौत तो एक बरहक है, मौत हर किसी को आनी है, लेकिन कुछ बदअकीदों का ये कहना है, कुछ बदअकीदों का ये गुमान है कि माज़अल्लाह मुस्तफ़ा मर के मिट्टी में मिल गए। मुस्तफ़ा के बारे में ऐसे वैसे अकीदा रखता है। मैं कहना चाहता हूँ उन पैमानों को जूते से मारो जो कहता है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गया। अरे जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, इस दुनिया फानी से जब कूच कर गए, ये खबर जो ही हजरत उमर फारूक तक पहुंची। हजरत उमर फारूक मदीना मुनव्वरा की गलियों पर आते हैं और अपने हाथों पर तलवार लेते हैं और पूरे मक्का मुकर्रमा के धरती पर चक्कर लगा रहे हैं और ऐलान फरमा रहे हैं, अगर किसी शख्स ने ये बात कहा कि मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए हैं, मुस्तफ़ा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो मैं उसके गर्दन उड़ा दूंगा। हालांकि ये बात उनके कहने जायज नहीं था, लेकिन ये उमर फारूक की मोहब्बत थी, ये उमर फारूक की इश्क थी जो उसने ये बात लगाई। थोड़ी देर में हजरत सिद्दीक़ अकबर आते हैं। आने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत जहाँ पे लेटे हुए हैं उस पर जाते हैं और सिद्दीक़ अकबर गिर जाते हैं और गिरने के बाद 5 से 10 सेकंड तक गिर कर रहते हैं। फिर 5 से 10 सेकंड के बाद सिद्दीक़ अकबर उठते हैं और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल हुए, सहाबाए किराम पर एक बेचैनी छा गया। सहाबाए किराम उदासी के माहौल पे आ गए। सिद्दीक़ अकबर खारे यार जो मुस्तफ़ा से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, सिद्दीक़ अकबर आते हैं, मुस्तफ़ा के जानिब लो लगाते हैं और झुक जाते हैं और फिर 5 से 10 सेकंड के लिए उठते हैं। सिद्दीक़ अकबर उठते हैं और उठने के बाद अर्ज करते हैं और सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ऐ मुस्तफ़ा, जैसे तू कल जिंदा था वैसे ही आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसी को देखते हुए इमाम अहमद रज़ा खान फैसले बरेलवी फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से झुक जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह,
تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ارے ان بدعقیدوں کا جو یہ کہنا ہے کہ مومن مر کے مٹی میں مل گیا، لیکن مومن کبھی مرتا نہیں ہے. ارے وہ تو خدا کے حکم سے دنیا بدلتے رہتا ہے. ہم زمین پر جی رہے ہیں، پھر خدا کا حکم ہوگا دنیا بدلو. زمین کو چھوڑ کر قبر کے منزل پر چلے جائیں گے، پھر کچھ دن تک قبر پہ رہیں گے. منکر نکیر آئے گا، سوال و جواب ہوگا، پھر خدا کا حکم ہوگا دنیا بدلو. قبر کی دنیا کو چھوڑ کر میدان محشر میں چلے جائیں گے، پھر کچھ دن تک میدان محشر میں رہیں گے. پھر حساب و کتاب قائم ہوگا، پھر خدا کا حکم ہوگا دنیا بدلو. تو جنتی جنت میں جائے گا، دوزخی دوزخ میں جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کبھی مرتا نہیں ہے. ارے وہ تو صرف خدا کے حکم سے دنیا بدلتے رہتا ہے. اتنے ہی میں موت آ کر اچانک میری گٹا پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اے موت تو کیوں آ گئے؟ اے موت تو جس کے لیے خاندان کا تنہا چراغ ہے، اے موت تو کیوں آ گئے؟ ہر طرف تاریخی اور اندھیری چھا گئی ہے. اے موت تو کیوں آ گئے؟ عورتیں بیوہ ہو گئی. اے موت تو کیوں آ گئے؟ باپ بڑھاپے کا سہارا چلا گیا. اے موت تو کیوں آ گئے؟ بچے یتیم ہو گئے. اور موت نے مسکرا کر کہا اے ابراہیم رضا تیرے گاؤں میں کوئی حج کو گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں بالکل ابھی تازہ تازہ حج کر کے آیا ہے. میں نے کہا حاجی صاحب کہاں گئے تھے؟ کہا خانہ کعبہ کے دیوار کو تھام کر اپنے جبروں کو ڈھانپ کر کے اپنے گناہوں کو ڈھانپ کر کے خوب روتا. کبھی اللہ کی رحمتوں کو مناتا رہا، کبھی گاہے بھر کر مناتا، کبھی سسکیاں بھر کر مناتا، کبھی گناہوں کو ڈھانپ کر کے روتا. اے موت تو کیوں آ گئے؟ لیکن خانہ کعبہ میری بخشش کا گارنٹر نہ بنا، صفا مروہ میری بخشش کا گارنٹر نہ بنا، میدان مزدلفہ میری بخشش کا گارنٹر نہ بنا. پھر میں نے کہا اے حاجی صاحب پھر یہ اتنا بیکار کے پیسے کیوں پانی پہ ڈالتے چلے گئے؟ اسی پیسے سے بھارت میں کہیں غریب بچی کی شادی کروا دی کے ہوتے، اسی پیسے سے کہیں مسجد اور مدرسے بنوا دی کے ہوتے تاکہ بچے قرآن پڑھتا رہتا، قبر تک ثواب ملتا رہتا. کہ حاجی صاحب کے آنسو آنکھوں میں آنسو دم پڑے اور کہنے لگے اے ابراہیم رضا خانہ کعبہ دیکھا گارنٹر نہ ملا، مزدلفہ دیکھا گارنٹر نہ ملا، صفا مروہ دیکھا گارنٹر نہ ملا، کوہ طور دیکھا گارنٹر نہ ملا. لیکن جو ہی کعبۃ اللہ چھوڑ کر شہر رسول اللہ میں داخل ہوا، میرے مصطفیٰ کے روزے پر نظر پڑی، میرے مصطفیٰ پکار پڑے من زارا قبری وجبت لہ شفاعتہ. اور جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. محترم حضرات وقت کافی دیر ہو چکا ہے اور علماء کرام کی لمبی فہرست ہے.